پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہنا صاحب ابھی تک جو بات ہوئی ذرا اس کے اوپر رائے دیجیے گا آئین اور قانون کے مطابق. جی دیکھیے یہ آئین اور قانون اس چیز کو ڈٹرمن نہیں کرتا. میں اس چیز کو بڑی حتمی طور پر سمجھتی ہوں, فرم بلیور کہ آپ جتنا بھی کوشش کر لیں آپ کبھی اس چیز کے پیرامیٹرز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ آپ نے درست بات کہی ہے کہ obscenity like beauty lies in the eyes of the beholder. یہ بڑی سبجیکٹیو چیز ہوتی ہے. اب سمیہ نے بہت قوانین اور آئین کے حوالے دینے کی کوشش کی ہے. میرے خیال میں یہ اتنی ہی ایمبیگوس ہے جتنی ان کی ریٹورک ہے. یہ بڑی کنوینئنٹلی ایمبیگوس لاز ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو وہ فٹ ہولڈ پرووائڈ کرنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں جو سوشل کنٹرول امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس قسم کی بحث کی آڑ میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی جو کوششیں ہیں یہ انہوں نے بڑی دفعہ کی ہیں, بہت دفعہ ڈیفلیکٹ کیا ہے ہمیں ریئل ایشوز جو ہمارے ہیں اور مصیبتیں ہماری ہیں, لیکن کامیابی ان کو نہیں ہوئی اور انشاءاللہ اب بھی نہیں ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیمرا کو اگر سیریسلی اپنا کام کرنا ہے تو ان کے پاس ان کا قانون بھی موجود ہے, ان کا رولز میں بھی یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. یہ ایک ججمنٹ کا جو کریڈٹ ہے اور جو ایک اس میں فیتھ رکھے ججمنٹ میں ان لوگوں کے جو براڈ کاسٹرز ہیں. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. نہیں دیکھنا چاہتے نہ دیکھیں. میں کئی پروگرام نہیں دیکھتی کیونکہ میں سمجھتی ہوں وہ بیڈ ٹیسٹ میں مجھے نہیں پسند ہے, لیکن کبھی میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو بند کر دیں. اور دوسری بات آپ دیکھیے پاکستان اور ہندوستان کی ہسٹری میں بھی بڑی ایسی واقعات ہوئے ہیں. عصمت چغتائی, سعادت حسن منٹو, دونوں پر یہ فحاشی کے الزامات لگے اور آج ہم ان کو مانتے ہیں لٹریری جائنٹس اپنے ملک میں. تو یہ کیا چیز ہے کہ جس کے اوپر ان لوگوں نے اس قسم کی بات کی ہوئی ہے. میں یہ بھی مانتی ہوں اور ایکنالج کرتی ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے اور اس کے اوپر قدغن لگائی جا سکتی ہے, لیکن اس طریقے کی جو جمہوریت کو بڑھاوا دینے کے لیے کیا پارلیمان کرنے کے لیے لوگوں کو تو کیا پارلیمان یا نمائندہ انسٹیٹیوشن میں ضرور ہے نا کہ اس پر کمنٹ کرنا چاہوں گی. جو انہوں نے کہا ان کو کبھی کامیابی نہیں ملی. میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں, 95% لوگ جو ہیں الحمدللہ ہمارے ہی پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. الحمدللہ یہ فیصدیت آپ نے کہاں سے حاصل ایک سیٹ تو آپ پارلیمنٹ دیکھیں ہمارے جو عورت ہیں یہ جو 2-3% کے لوگ ہیں کبھی بھی ان کی بات نہیں سنی گئی, کبھی بھی ہم تو بہت زیادہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کو ڈیپرسنلائز کر دیتے. دیکھیں ہم اس کو ڈیپرسنلائز کر دیتے, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے یہ جو ویسے فیصدیت ہے یہ بھی بڑی سبجیکٹیو ہے. کہیں نہ کہیں جا کر آپ نے اس بات پر تو اتفاق ہوا ہے. دیکھیں بات کدھر سے شروع ہوئی ہے, آپ لوگ خود پریشان ہوئے ہیں نا اس میڈیا کی اوبسینٹی سے. میں آپ کو بتاؤں میری جو پریشانی ہے تبھی آپ لوگوں نے ڈیبیٹ شروع کی ہے. تمام لوگوں نے بات شروع کی ہے. ہینا کا اس کا طبقے سے اس کلاس سے تعلق ہوگا جن کو نہیں کوئی چیز فیل ہو رہی ٹیلیویژن بند کر دو. اچھا لیٹ می انسرٹ مائی سیلف ان دس ڈیبیٹ. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے جو اس کے اوپر پروگرامز کیے اس کا تعلق فحاشی کے زاویے سے اتنا نہیں تھا جتنا ایک کلچرل انویژن کے اینگل سے تھا. اور جو تھیریز میں نے نہیں بنائی ہیں, ویسٹ کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے کے اوپر کلچرل امپیریلزم بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے, اور اس میں بھی ایشو یہ نہیں تھا کہ کیا آپ نے دکھانا ہے یا نہیں دکھانا, آپ کو کس وقت دکھانا ہے. گریڈنگ ہوتی ہے, ٹائمنگ ہوتی ہے, اپروپریٹ نیچر ہوتی ہے, یہ ایڈیٹوریل ججمنٹس ہیں. نہ میں اپنا معیار کسی پر تھوپنا چاہ رہا ہوں اور نہ کسی کا معیار کو اپنے اوپر اپنانا چاہ رہا ہوں. فیلنگز ہوئی ہیں لوگوں کو تو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. لیکن اس میں میرے خیال میں اچھا چلے ٹھیک ہے, فیئر پوائنٹ. لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر مہدی حسن. ڈاکٹر صاحب اگر ہم نے آبسینٹی, انڈیسنسی جو چیز دیکھنی ہے یا نہیں دیکھنی ہے, اگر اس کے اوپر ہم کوئی تعریف نہیں کر پائے یا کنسنسس عمومی نہیں ڈیولپ کر پائے, تو ہمارے بچے پھر ہمیں یہ کہیں گے جی کہ آپ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر روکیے مت. آپ نے ہمیں تعلیم دے دی, ہم 18 سال کے ہو گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر کیا دیکھنا ہے, ہمیں موویز دیکھنے سے روکیے مت. مغرب کے اندر موویز کو گریڈ نہیں پھر ہونا چاہیے, ایڈلٹ موویز کا کوئی تصور نہیں ہونا چاہیے. یہ تصور ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ایکنالجمنٹ ہے کہ یہ چیز ان اپروپریٹ ہے فار اے سرٹن سیکشن آف سوسائٹی. اس کے اوپر بھی تو کم از کم بحث ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دور جو ہے موجودہ یہ آئرن کرٹن سوسائٹیز کا دور نہیں ہے.
جہاں تک بچوں کا تعلق ہے یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کی تربیت ایسی کریں اور اس طرح کی ٹریننگ دیں اور ایسا کنٹرول کریں کہ وہ ان کو جائز طور پہ جو چیز ان کے دیکھنے کی نہیں ہے وہ نہ دیکھیں اور وہ اپنے پیرنٹس کے کہے پہ چلیں. جہاں تک بات ہے کہ کیا چیز لوگوں تک پہنچنی چاہیے کیا نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں چھپتی اور کوئی ایسی چیز ٹی وی پہ نہیں آتی جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ آبسین ہے یا یہ اس زمرے میں آتی ہے کہ اس سے لوگوں کے جذبات جو ہیں, لوگوں کے جذبات ضرور مجروح ہوتے ہیں. مثلا میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب میں کسی بچے کو بھیک مانگتا دیکھتا ہوں, مجھے وہ آبسین نظر آتا ہے. ٹھیک, میں جب آنر کے نام پہ مرڈر کی خبر پڑھتا ہوں تو میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں. جب میں نے یہ خبر پڑھی کہ طالبان نے 17 لوگوں کو گانا سننے پہ قتل کر دیا, میرے جذبات مجروح ہوئے. میرے جذبات کسی عورت کو کنگھی کرتے ہوئے دیکھ کے یا کسی عورت کی گھٹنوں سے نیچے کی ٹانگ دیکھ کے مجروح نہیں ہوتے. یا تو مجھ میں کوئی خرابی ہے, نہ مجھے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے واقعات اور خبریں اور سائٹس اور ساؤنڈز ہیں جن سے آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, اور یقیناً اس کے اوپر ہر ذی شعور شخص کے جذبات مجروح ہونے چاہیے, لیکن ظاہر ہے آپ ایک ہیں, آپ کی رائے معتبر ہے, میں بھی ایک ہوں, ہو سکتا ہے میری رائے ناقص ہو, ہنا صاحبہ از این انڈیویجول, ان کی بھی رائے معتبر ہے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو یقیناً بعض قسم کے پروگرام جن سے آپ کے یا ہمارے جذبات نہیں مجروح ہوتے, ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. وہ لوگ کدھر جائیں؟ ایشو اس کو وہ لوگ کدھر جائیں؟ آپ کو اتنے ورائٹی آف چینلز اسی لیے دیکھ دیے ہیں. اچھا اوکے, ہولڈ دا پوائنٹ, لیٹ می گو ٹو ڈاکٹر صاحب, ادھر کم ٹو. جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک تو یہ کہ آپ کے پاس چوائس ہے, جیسا ابھی انہوں نے کہا کہ آپ کوئی چیز نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ مت دیکھیں اسے. میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, کل پیمرا میں بھی دی تھی. میری ایک 6 سال کی گرینڈ ڈاٹر ہے, اس کی دادی بیٹھ کے اس کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی تو کوئی پروگرام آیا جس پہ رک گئی وہ سرفنگ کرتے کرتے, تو اس بچی نے فوراً یہ کہا کہ اس کو بدل دیں دادی, آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو سی دس پروگرام. تو یہ تربیت اس کے ماں باپ کی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماں باپ صحیح تربیت کر رہے ہوں بچوں کی تو یہ پرابلم نہیں رہتی. آپ انٹرنیٹ, یوٹیوب, کمپیوٹر, ای میل, ان کو کیسے روکیں گے؟ یہ آئرن کرٹن کا دور ہی ہے. دوسری بات جو آپ کی تھی وہ بہت صحیح تھی کہ کسی بھی ملک میں کہ کیا چیز پبلش ہونی چاہیے, کیا براڈ کاسٹ ہونی چاہیے, اس کا تعلق اس ملک کے کلچر پہ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا کلچر لانا چاہتے ہیں سعودی عرب سے. کل بہت سے لوگ اس میٹنگ میں پیمرا کی ایران سے بھی لانا چاہ رہے تھے, اور مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں ایران اور سعودی عرب کو اسلام کا آئیڈیل نہیں سمجھتا. آپ کا من پسند ملک کون سا ہے پھر؟ میرا من پسند ملک پاکستان ہے, زبردست بات, جو 5000 سال تک سب کانٹیننٹ کا حصہ رہا, جو کلچرلی بہت رچ ہے اور بہت رچ تھا. ہمارا جو تصور ہے آبسینٹی کا, آزادی اظہار کا, آزادی چوائس کا, وہ سب کانٹیننٹ کے کلچر سے آئے گا.